السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے موضوعات کی فہرست پر، یعنی اپنے رن ڈاؤن پر۔ جماعت اسلامی کے بغیر ایم ایم اے کی بحالی کا اصولی اعلان۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید کی پیشی اور ان کے بیان کے 9 پیروں میں چھپے راز۔ وسیم قادر کی صوبائی اسمبلی سے نااہلی اور بحالی کا معمہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے داماد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں۔ وزیرستان آپریشن، حکومت کی کوشش، مسلم لیگ نون کی مخالفت۔ جی نقطہ نظر میں خوش آمدید شامی صاحب۔ ایم ایم اے بحال ہو گئی اور بغیر جماعت اسلامی کی ہو گئی؟ یعنی متحدہ مجلس عمل جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں تو مبارک ہو آپ کو۔ لیکن اس میں جماعت اسلامی شامل نہیں ہے اور منور حسن صاحب البتہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، پہلے ان سے پوچھنا ہے۔ جی چلیے جناب۔ السلام علیکم منور حسن صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب یہ ایم ایم اے آپ کے بغیر کیسے بحال ہو گئی ہے؟ جی جنہوں نے بحال کی ہے وہی اس کے اسرار اور رموز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو دعوت نہیں ملی یا آپ نے دعوت قبول نہیں کی؟ نہیں، دعوت ملنے سے تو پہلے ہی، دعوت تو کوئی ملی نہیں، خیر اس سے پہلے ہی یہ تو کئی دفعہ بحال ہو چکی ہے۔ یعنی 20 ستمبر کو مولانا نے پریس کانفرنس کر کے پشاور میں اس کے بحالی کا اور جماعت اسلامی کے باہر رہنے کا مجدہ سنا دیا تھا۔ اس وقت سے یہ بحال ہے اور بار بار بحال ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں دعوت ملی بھی نہیں اور اس سے پہلے معاملات نہیں، ابھی تو جمعیت العلماء پاکستان کی میزبانی تھی نا؟ نہیں، میزبانی کسی کی بھی ہو، لیکن ایم ایم اے تو اس سے پہلے بحال ہو چکی تھی نا، جو پریس میں میڈیا میں تمام چیزیں آ گئی تھیں اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جماعت اسلامی اس میں نہیں ہے۔ تو ہم نے تو کوئی گلہ بھی نہیں کیا، بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایم ایم اے کو بحال کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے مطالبات بہت سخت ہیں۔ نہیں تو اب تو بحال ہو گئی، اب تو مسئلہ مطالبات کا رہا ہی نہیں۔ یعنی اب آپ کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، آپ کو کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی ہمارے ارادے سے کیا ہوتا ہے، جب ایم ایم اے بحال ہو چکی ہے اور انہوں نے بقول آپ کے بھی اور بقول ان کے بھی شرائط مسترد کر دی ہیں تو اب بات تو ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس حرف آخر، جی حرف آخر، یعنی اگر بحالی ہمارے بغیر ہو چکی ہے تو حرف آخر کے علاوہ اور کیا کہا جائے؟ نہیں، بحال اور بے حال میں کچھ فرق زیادہ نہیں ہوتا نا؟ نہیں، بہت فرق ہوتا ہے اور اسی لیے ہمارا شروع سے مطالبہ ہی یہ تھا کہ ایم ایم اے کے بحال کرنے سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ اس کو بے حال کس نے کیا تھا، کن وجوہ اور اسباب سے، کن فیصلوں کی عدم پابندی سے یہ بے حال ہوئی تھی۔ اگر اس کو جائزہ نہیں لیں گے تو آئندہ بھی جب جس کی مرضی ہوگی اس کو بے حال کر دے گا، جب چاہے گا بحال کر دے گا۔ اور اب بھی عملاً وہی ہوا کہ کسی کی جیب کی گھڑی اس کو ہم نہیں بنانا چاہتے کہ جب چاہے وہ بحال کر دے اور اعلان کر دے ایک طرفہ طور پر، اور جب چاہے اس کو بے حال کر دے۔ لیکن اگر یہ وتیرہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ سروکار نہیں ہے اور بہت ناخوشی کی بات، یہ احتجاج کی بات بھی نہیں ہے۔ لوگ خوش رہیں، ہمارا تعاون ان کو ملتا رہے۔ منور صاحب، کسی نہ کسی سے تو آپ سیاسی اتحاد کریں گے، انتخابی اتحاد کریں گے، کوئی جماعت تو؟ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہمارے مختلف لوگوں سے رابطے ہیں اور مختلف صوبوں کے اندر مختلف جماعتیں بھی ہیں جن کے اثرات ہیں، تو الیکٹورل الائنس کی طرف بھی جائیں گے اور اسٹیج ایڈجسٹمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ نہیں تو لوگ کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کی طرف آپ محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو بالآخر کہاں رکے گا معاملہ؟ نہیں، یہ تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو جو چیزیں اس وقت میچیور نہیں ہیں وہ میچیور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس میں یہ دونوں آپشن بھی بالکل موجود ہیں کہ کتنا کس کے ساتھ فاصلہ اور کتنا کس کے ساتھ قربت، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوگی، مختلف صوبوں میں کئی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو کراچی میں ممکن ہے کہ آپ کوئی وسیع تر اتحاد قائم کر لیں؟ میرا خیال ہے سم تھنگ از ان دی آفنگ والی بات ہے، اس لیے کہ سب کو یہ خیال ہے کہ اس سے ایک اعتماد اور حوصلہ پیدا ہوگا
تو کراچی کے مجموعی حالات دہشت گردی کی واردات اس کا تقاضا بھی کرتی ہیں، تو از خود دلیل لوگوں کو فراہم ہوئی ہے اور لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یعنی دوسری جگہ چاہے اگر اس طرح کا اتحاد نہ بھی ہو تو کراچی میں تمام جماعتیں ایک مختلف حکمت عملی کے مطابق الیکشن میں حصہ لیں۔ میرا خیال یہی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، اور شاید ایسا ہونا نسبتاً آسان ہو اور ثبوت۔ ایم ایم اے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپشنز میں شامل ہے؟ ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ، اس لیے کہ پتہ نہیں ایم ایم اے مزید کتنی مرتبہ بحال ہونی ہے، مزید کتنی مرتبہ جماعت اسلامی کو باہر رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس لیے اب یہ ان کے چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، ہم خاموشی کے ساتھ اس کا مطالعہ، مشاہدہ، تجزیہ کر کے کسی رائے پر پہنچے۔ اچھا جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ منور حسن صاحب کہ آپ نے وقت دیا۔ جی صاحب، وہ نوازا نصر اللہ خان صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کیا بگاڑ کر بنائے جا، ابھار کر مٹائے جا، میں تیرا چراغ ہوں، جلائے جا بجھائے جا۔ واہ، تو یہ آپ مولانا فضل الرحمان کو سنا تو رہے ہیں؟ مولانا نہیں تو یہ منور حسن صاحب سنا رہے ہیں نا۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے تو اپنی یعنی تنظیم قائم کر لی جی، اب جو پرانے رفقا ہیں چاہے وہ ان کی طاقت کچھ بھی ہو، لیکن جمیعت اہل حدیث جو ساجد میر صاحب وہ بھی ان کے ساتھ، جمیعت علماء پاکستان کے زبیر صاحب وہ بھی ان کے ساتھ، اور اسی طرح جو فقہ جعفریہ کے جو ہمارے ساجد نقوی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ۔ تو اب وہ تو اور سنا ہے کہ ایک نقشبندی صاحب ہیں وہ سین، جمیعت علماء اسلام سین، اچھا یعنی وہ سین جو ہے وہ سمیع الحق والی سین نہیں ہے، اچھا وہ کون وہ سی؟ سین الگ سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ لکھتے ہیں نا سین SEEN، جی جی تو وہ اب اس کا جو فائدہ ہوگا نا، دیکھ کچھ نہ کچھ تو مذہبی ووٹ جو ہے جو وہ مجتمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن تقسیم بھی ہوگا، اور تقسیم ہوگا جماعت اسلامی کیونکہ باہر ہوگی جی، تو، اور ان کے اور جماعت اسلامی کے درمیان اگر مفاہمت نہ ہوئی تو پھر دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شمس صاحب جب یہ KPK میں ایون متحارب قوتوں کے طور پہ سامنے آئیں گے تو یہ تو سب اپنی اپنی سیٹیں کھونے بیٹھیں گے۔ اصل میں کانسٹیٹوئنسیز الگ الگ ہیں، دائرہ اثر ان کا زیادہ تر دیہی علاقوں پہ ہے، ان کا شہری علاقوں پہ ہے، اور لیکن بہرحال نقصان بھی ہوگا کیونکہ 2008 کے انتخابات میں جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا تھا اور اس کا نقصان جمیعت علماء اسلام کو ہوا، وگرنہ اس کی حکومت وہاں قائم ہو سکتی تھی اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑتی۔ ابھی آپ دیکھیے، مگر اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فقہ جعفریہ اور مولانا فضل الرحمان کی جمیعت علماء اسلام اور دوسری جماعتیں وہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ جو ہمارے اس وقت شیعہ سنی ڈیوائیڈ کو گہرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک مثبت پیغام جائے گا، اور امید ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ شمس صاحب، آج مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان دنیا اخبار میں بھی چھپا ہے، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم کے ہاتھ میں جب قائد اعظم کے ہاتھ میں قیادت آئی مسلمانوں کی تو اس کے نتیجے میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور جب ایسے ان کے اپنے ہاتھ میں فرقہ وارانہ فسادات بھی ہو گئے۔ دیکھیے اصل میں بات کی، مولانا محمود الحسن کی یاد میں تقریر کر رہے تھے۔ مولانا محمود الحسن بہت بڑے آدمی تھے اور بڑی ان کی خدمات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ قیادت جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس آ گئی، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ مولانا محمد علی جوہر جو تھے تحریک خلافت، اس وقت تک قیادت جو تھی وہ علماء کے ہاتھ میں تھی، کہنا یہ چاہیے۔ مولانا محمد علی جوہر اگرچہ جدید تعلیم یافتہ تھے لیکن وہ عالم دین بھی تھے، اور اس کے بعد پھر قیادت منتقل ہوئی ہے محمد علی جناح کو، جنہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ تو مولانا میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس کے اندر، اگر وہ گاندھی جی کا لفظ بھی ساتھ شامل کر لیتے تو آسانی ہو جاتی بات واضح ہو جاتی، سب لوگ سمجھ جاتے۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور دیگر موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ ویلکم بیک۔ شام صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھ میں قیادت تھی، پھر اس کے بعد محمد علی جناح صاحب کے پاس آئی، قائد اعظم کے پاس، پھر گاندھی جی آئے اس سے پہلے۔ دیکھیے اصل میں جو مولانا جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ انہیں گاندھی جی سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ مذہب کا عمل دخل سیاست میں
گاندھی جی نے زیادہ کیا ہے. اچھا. جب وہ انہوں نے ایک ہندو قوم جو تھی اس کو بیدار کیا اور اس کو آواز دی, اس کو جگایا, اور ہندو اور مسلمان دو کمیونٹی الگ الگ کرنی شروع کی, تو اس کے نتیجے میں مسلمان بھی بیدار ہوئے, تو ان کا قومی جذبہ بھی بیدار ہوا. تو جب قومی جذبہ دونوں میں بیدار ہو جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہوتی رہے گی. اور دیکھیے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے نا ہندوستان کے مسلمان, ان کے مولانا کے بقول, تو کیا قیامت برپا ہو گئی. یہ ہندوستان جو تھا جب قیامت تک ایک ملک نہیں رہنا, اور اس سے پہلے بھی ایک ملک نہیں تھا, یعنی یہ مختلف ممالک بنتے رہے, بگڑتے رہے. اب بھی اگر امن و امان سے رہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اور اگر ہم ہندوستان میں ہوتے, مسلم لیگ کا یہی نقطہ نظر تھا نا, لوگوں نے اسے قبول کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ قبول نہیں کیا. وہ یہ تھا کہ بھئی یا تو پورے ہندوستان میں منارٹی بن کے رہ جائے, تو یا صرف ایک ٹکڑے میں منارٹی بن کے رہیں. تو بنگلہ دیش میں بھی آج میجورٹی ہے اور پاکستان میں بھی میجورٹی ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ نتائج اب تک نہیں قبول کیے؟ قبول تو کیے ہیں, انالیسس کرتے کرتے ماضی یاد آ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے جمیعت العلماء اسلام مسلم لیگ کی ایک رفیق جماعت تھی, تو وہ ان کے پاس وراثت تو ہے مسلم لیگ کی, لیکن کیونکہ مفتی محمود صاحب جمیعت العلماء ہند میں تھے تو وہ خون جو ہے ان کے اندر وہ کبھی وہ بھی جوش مار اٹھتا ہے. وگرنہ جس مسند پر وہ بیٹھے ہیں نا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی مسند ہے, جنہوں نے تحریک پاکستان کو سپورٹ کیا. بہرحال مولانا جو ہے اب آگے کی طرف دیکھیں, اب یہ خطہ جو ہے اس میں امن قائم ہو اور یہ سارے لوگ سکون سے رہیں. ہم اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, وہ اپنی جگہ کریں, ٹھیک ہے, وہ خوش, ان کا خدا خوش, ان کا بھگوان خوش, ہمارا بھی خدا خوش. شامی صاحب, اصغر خان کیس آج چلا ہے اور آپ نے بتایا تھا مجھے پروگرام سے پہلے کہ اس کے اندر کچھ خصوصی چیزیں ہیں 9 پیروں میں, جو بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کا بیان ہے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب جو ہیں وہ جناب آج عدالت میں پیش ہوئے اور قریباً 35 منٹ تک وہ حاضر رہے, یعنی کھڑے رہے عدالت کے سامنے. اچھا. 10 بجے سے لے کے 10:35 تک, اور انہوں نے ایک اپنا بیان تحریری عدالت کو دیا. ٹھیک ہے. اور ایک پرانا سا کوئی صفحہ نکال کے یا ورق نکال کے ان کی خدمت میں پیش کیا, اس پہ کوئی حساب کتاب لکھا ہوا تھا اس وقت کا, کوئی کاغذ ان کو دستیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو انہوں نے اپنا بیان عدالت کے سامنے پیش کیا تو عدالت نے کہا کہ آپ اس میں سے 9 پیرے پہلے حذف کر دیں. اچھا. اور باقی بیان جو ہے 3-4 پیراگراف جو باقی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیتے ہیں, یعنی میجر حصہ اس کو ایکسپنج کر دیں. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو خود ہی چاہیں تو حذف کر دیں, میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس کو کیا ڈی کلاسیفائی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو ڈی کلاسیفائی کر رہا ہوں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. کورٹ نے کہا کہ نہیں, آپ نے ڈی کلاسیفائی کیا ہے, اس کے باوجود ہم ان 9 پیروں کو ریکارڈ پر نہیں لا رہے. اچھا. اور وہ 3 یا 4 پیرے جو ہیں وہی ریلیونٹ رہیں گے. تو ان 9 پیروں میں کیا کہانی ہوگی؟ ان 9 پیروں میں یہ معلوم نہیں کیا کہانی ہے. اب بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کوئی کتاب لکھیں, کوئی اپنے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد نے کوئی 30 صفحے لکھ کے رکھ دیے تھے کہ میرے بعد یہ 30 سال کے بعد چھاپے جائے, یا ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان اپنی ڈائری لکھ گئے تھے کہ میرے انتقال کے بعد چھپے. اس طرح اگر بریگیڈیئر صاحب ایسی کوئی ڈائری لکھ دیں کہ بھی میرے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد چھاپی جائے تو پھر ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. لیکن بظاہر ایسا ہے کہ انہوں نے وہ حالات بیان کیے ہیں جن میں یہ کام کرنا پڑا, یعنی پیسے دینے والا سیاستدانوں کو آرگنائز کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے خلاف یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف. ایسے کون سے حالات ہو سکتے؟ یہ تو اب ان کو پتا ہے نا جی, یا عدالت کو پتا ہے کیونکہ جج صاحبان پڑھ چکے. اب میرا خیال ہے یہ اب دیکھیے یہ بات عدالت کہتی اب کوئی IGI نہیں بنے گی, تو 1990 میں IGI کوئی نہیں بنی تھی. IGI تو 1988 میں بن گئی تھی بھائی. جنرل ضیاء الحق کے انتقال کے بعد یہ جو 1988 کا انتخاب ہوا ہے وہ IGI نے حصہ لیا ہے اس میں, پیپلز پارٹی کے خلاف. پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت اس کے صدر جو تھے وہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے, وہی نگران وزیر اعظم تھے.
اور نواز شریف صاحب تو صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے نا، یعنی گویا آئی جے آئی بغیر پیسے کے بنی، بغیر فوجی مداخلت کے بنی. نہیں فوجی مداخلت اچھی بات تو حاصل تھی، اچھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ایسا محاذ قائم ہو جائے تاکہ آپس میں ان کے ووٹ تقسیم نہ ہونے پائے، یعنی کوئی یہ نیت تھی اس میں. تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ طاقت بن گیا، پھر اس سے مسلم لیگ نون برآمد ہوئی. لیکن یہ جو 1990 میں آئی جے آئی نہیں بنی تھی، بلکہ جو مہران بینک ہے اس کی تو بڑی کہانیاں ہیں. یہ پیسے جو ہیں پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو دیے گئے اور پھر پیپلز پارٹی نے اپنے حامیوں کو دیے، تو وہ ایک کہانی سے دوسری کہانی جڑی ہوئی ہے. تو وہ جو حالات تھے سیکورٹی کے نقطہ نظر سے، اور جو پیپلز پارٹی سے اس وقت کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یا صدر پاکستان کو جو شکایات تھیں یا جو ان کے خدشات تھے وہ اس میں بیان کیے ہوں گے. یہی کیا ہوگا اور کیا کیا ہوگا. لیکن شمس صاحب یہ مینیورنگ پیسے کے ذریعے یہ آج بھی تو نہیں کہیں جا رہی؟ نہیں پیسہ کیا بھائی، وہ الیکشن کمپین کے لیے پیسے تھے نا. آج بھی دیکھیے وہ اسی طریقے سے پیسے ملتے ہیں. ہماری پارٹیوں کے پاس تو نہ حساب کتاب رکھنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن آج کوئی بریگیڈیئر حامد سعید نہیں ہے نا، کوئی اور آتا ہوگا. کوئی سیٹس آتے ہیں کراچی کے، کوئی یہاں سے کو آتے ہیں، کوئی اوورسیز پاکستانی آتے ہیں. پیسے نے تو آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ خاکی جیب میں سے آ جائے نکل کے، خواہ سفید جیب میں سے آ جائے، خواہ براہ راست آ جائے. شام صاحب ایک اور الیکشن جو ہے وہ ہے وسیم قادر کی. پہلے انہوں نے الیکشن لڑا، بعد میں نااہل ہوئے اور پھر وہ بحال بھی ہو گئے. یہ معمہ غلطی کہاں پہ ہے، وسیم قادر کے اینڈ پہ یا؟ دیکھیں وسیم قادر ہیں لاہور سے رکن صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے رکن، اور یہ ہیں تو مسلم لیگ نون کے اس وقت، لیکن بیٹے ہیں چودھری غلام قادر کے جو پیپلز پارٹی کے صدر رہے یہاں لاہور کے. اچھا، بڑے نمبر آدمی تھے، بڑے کارکن تھے. ٹھیک ہے. لیکن چمکے ہیں یہ اپنے والد صاحب تو پیپلز پارٹی میں رہے ان کے، لیکن خود یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. اچھا. اب انہوں نے ناروے میں ان کا کاروبار ہے، ناروے میں ان کی فیملی رہتی ہے جی. تو ناروے میں دوہری شہریت نہیں ہے، یعنی اگر ناروے کی شہریت آپ نے لینی ہے جی تو پاکستان کی شہریت آپ کو ترک کرنی پڑے گی. درست. وہ برطانیہ اور کینیڈا کی طرح نہیں ہے یا امریکہ کی طرح کہ سائملٹینیسلی رکھ نہیں، وہاں نہیں رکھ سکتے آپ. اب یہ 1986 میں ان کی شادی ہوئی میرا خیال شاید، اور یہ ناروے میں بیاہ کر ناروے چلے گئے. ٹھیک ہے. ناروے ان کا سسرال ہے. ان کی بیگم ان کو لے گئی بیاہ کے وہاں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بیگم وہاں تھی، وہ نارویجین ہے، پرانی گئی ہوں گی، اور یہ پاکستانی تھے. تو اب وہاں ہو گئے، بڑی ہنسی خوشی رہ رہے تھے. مگر ان میں کچھ سیاست کا کچھ نہ کچھ تو کیڑا ہوتا ہے نا دماغ میں. تو یہ انہوں نے ناروے کی سٹیزن شپ نہیں لی، ایک پرمٹ جو ہے ریزیڈنس کا وہ لیتے رہے. وہ 2 سال میں جاری ہوتا ہے، کیونکہ بیگم جو تھی وہاں کی ہیں تو یہ خود بھی ہو. اب ان کی شکایت کر دی کسی نے، جو درخواست دی کہ جناب یہ 11-12 آدمی ہیں، یہ ڈوئل نیشنلٹی ہے ان کی، سپریم کورٹ میں. اچھا سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا. اچھا. انہوں نے کہا حضور میرے تو پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے، میں تو پاکستان کا سٹیزن ہوں، ناروے کا ریزیڈنٹ ہوں جی، رہتا ہوں پرمٹ پر. اچھا اچھا اچھا. شمس وسیم قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. تو وسیم قادر صاحب کو آپ پوچھ لیں اگر کچھ. جی وسیم قادر صاحب یہ بتائیے گا آپ کو پہلے نوٹس جاری ہوا تھا اس سارے قصے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل مجھے نوٹس جاری ہوا تھا جی. تو پھر میں 2 جولائی کو فرسٹ ٹائم اپیئر ہوا تو میری سنوائی نہ ہو سکی. پھر 3 کو نیکسٹ ڈے پھر اپیئر ہوا، پھر سنوائی نہ ہوئی. پھر 4 کو جی، پھر 4 کو پورا میں نے اپنا موقف بتایا. تو پھر آنریبل سپریم کورٹ نے، کیونکہ ہم لوگ تھے جن میں سے 11 کو سسپینڈ کر دیا گیا، مجھے اور طارق الوانا صاحب کو سسپینڈ نہیں آپ سسپینڈ نہیں ہوئے؟ سسپینڈ نہیں ہوا جی. اور آپ کی حاضری بھی لگ گئی؟ میری حاضری بھی لگ گئی. لیکن جب فیصلہ آیا تو معلوم ہوا آپ بھی سسپینڈ ہو چکے ہیں. جی جب فیصلہ آیا تو پھر مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اور آپ کی جو حاضری تھی وہ نہیں تھی؟ میری حاضری نہیں تھی. اور آپ یعنی آپ غیر حاضر قرار پائے؟ مجھے غیر حاضر کہا گیا. اچھا، آپ گھر بیٹھے ہی جناب نااہل ہو گئے؟ جی بالکل بالکل. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد میں ریویو کری، میں نے پھر اپنی پٹیشن دائر کی. تو پھر آنریبل نے مجھے ٹائم دیا. تو پھر 17 تاریخ تھی جی میری کل. تو پھر میں نے بالکل بڑا کلیئر بتایا، چونکہ ناروے پاکستان کے دوران درمیان کوئی ڈیول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہے. وہ میں بتا چکا ہوں. آپ نے وہاں ناروے کے دستاویزات پیش کر دی. جی بالکل بالکل. میں نے اور بحال ہو گئے.
جی بالکل. اب وہ جو ضمنی انتخاب لڑنے کی تیاریاں کرتے تھے وہ تیاریاں رہ گئی اور مٹھائی انہوں نے دوبارہ کھا لی اور کھلا دی. یہ گویا دوسری دفعہ ایم پی. چلیے جناب آپ کو مبارک ہو. شکریہ آپ کا وسیم قادر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. شاہد صاحب اس میں غلطی ویسے کیا ہے؟ آپ دیکھیں, غلطی ہے عدالت کی. اچھا, اس میں دیکھیے یہ سپریم کورٹ کی سطح پر اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن تجربے نے بتا دیا غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سو موٹو بہت زیادہ نہ لیں کیونکہ اپیل نہیں ہوگی پھر ان کی. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ویلکم بیک. شاہد صاحب آج اخبارات میں ایک بیان چھپا ہے الطاف حسین صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوہری شہریت کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے یہ ایک سازش ہے, اور وہ جو بل منظور نہیں ہو پا رہا وہ بھی ایک سازش ہے. آئین پر عمل کرنے کی سازش ہے. میرے پیارے بھائی الطاف حسین صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ نے 18ویں ترمیم کرائی, 19ویں کروائی, 20ویں کروائی, ترمیم کروا لیتے. اب تو دستور کے مطابق جو فیصلہ ہو رہا ہے نا اس کو خوش دلی سے قبول کر لیں, اور اگر ترمیم چاہتے ہیں تو پھر اکثریت کی حمایت حاصل کر لیں. شمس صاحب ایسے ہی کبھی ترمیم مگر یہ جو بیچارے ہیں نا جی وسیم قادر جی, ان پر اس کا اطلاع غلطی سے ہو گیا ہے. تو اب یہ جو غلطی جو ہے نا جی, سپریم کورٹ بھی ذرا اس پہ غور کر لے کہ غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. چلیے انہوں نے ٹھیک کر لیا, اچھی بات ہے. جی, لیکن شاہد صاحب آخر یہ ایک دم سٹیکس ریز کیوں ہو گئے ایم کیو ایم کے بھی اور بھی مختلف پیپلز پارٹی کے بھی؟ تو آپ آگے چلیں, اور موضوعات بھی ہیں. یہ تو پرانی بات ہو گئی, اب کس وقت پھر بات گفتگو کریں گے. علی عمران صاحب, شاہد صاحب داماد وزیر اعلیٰ, جناب شہباز شریف صاحب کے جو داماد ہیں علی عمران صاحب جی, ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا 14 دن کے. اچھا, حوالات میں ہیں؟ حوالات میں نہیں, جیل میں, انفیکٹ جیل میں. آپ جیل میں چلے گئے؟ جی جیل میں چلے گئے. تو ان کی بیل نہیں ہوئی؟ ان کی بیل نہیں ہوئی. تو کوشش کریں کہ وکیل وغیرہ کرا دیں ان کی بیل ہو جائے. لیکن شاہد صاحب ایک بات ہے, ایک مثال تو انہوں نے بنا دی. دیکھیے بات یہ ہے, مجھے تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے مجھے بڑی شرم آئی کہ ایسا واقعہ کیوں ہوا. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو میں ایک شاباش پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات, اور میرا دل خوش ہوا ہے, اور میں واپس اپنی پنجابیت پر اور پاکستان لاہوریت پر ایک اطمینان محسوس کر رہا ہوں. دیکھیے اس میں نقطے تو اب بھی بہت نکالے جا سکتے ہیں, لوگ نکالیں گے, کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک میسج گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا داماد اگر قانون شکنی کرے گا یا اس پر الزام لگے گا تو وہ بھی حوالات میں بند ہوگا, وہ بھی جیل بھیجا جائے گا, اس کو بھی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, ہتھکڑیاں لگیں گی. دیکھیے یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو ہمارے شہزادے ہیں نا جو حکمرانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی حکمران بن چکے ہیں. ٹھیک بات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں. ابھی یہ پرویز اشرف صاحب کے بچے تو ابھی انہوں نے پرپرزے نہیں نکالے, بڑی اچھی بات. یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو کمال کر دیا تھا. اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے. اور دیکھیے انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں قانون کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں, اس سے کوئی بالاتر نہیں ہے, اور ثبوت انہوں نے پیش کر دیا ہے. شاہد صاحب ارسلان کیس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آئی ہیں؟ نہیں, ارسلان کیس میں بھی جناب چیف جسٹس نے تو اس کو مقدمہ قائم کر دیا, نوٹس جاری کر دیا. بالکل. ہمارے ملک ریاض صاحب نے کوئی پرچہ نہیں کٹوایا, کوئی درخواست نہیں دی تھانے میں جا کے, کوئی مقدمہ نہیں کیا, صرف خبریں چھپوائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرایا, نعرہ بجایا, مقدمہ نہیں کرایا. تو چیف جسٹس نے نوٹس لیا, اور اب وہ شعیب صدر صاحب جو ہیں ان کے کمیشن کے سامنے یہ بات چیت چل رہی ہے, یا سمجھے کارروائی چل رہی ہے, رپورٹ آئے گی تو دیکھیں گے. دیکھیے افتخار صاحب جو ہے نا, ارسلان افتخار, ان کو بھی کڑی سزا ملنی چاہیے, مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی. ٹھیک بات. اور کیونکہ بظاہر جو نظر آتا ہے, بظاہر کہ انہوں نے تجاوز کیا ہے, اور ہمارے ملک ریاض صاحب ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا. بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے,
اتنی شہرت دے دی ہے, اتنی دولت دے دی ہے, اور پھر فیاض بھی ہیں, مطلب یہ بھی دیکھیے. لیکن تو اب یہ کام نہ کرتے, لوگوں کو نہ اس طرح پٹاتے, نہ پیسے کھلاتے, تو بہتر ہوتا. اب بھی وہ معاملات پر اثر نو غور کر لیں اور آئندہ اس طرح کا کام بالکل نہ کریں. اور شامی صاحب اب یہ جو رسم چلی اب رکے گی تو نہیں. یہ جو دیکھیے علی عمران, جو علی عمران کا معاملہ ہے نا, یہ تو مثال بن کر زندہ رہے گا تاریخ میں. اور شہباز شریف صاحب پر ہم تنقید بھی کرنی بھی چاہیے, اختلاف ہو تو تنقید بھی کرنی چاہیے, اور اچھا کام کر رہے تو پر کسی خوف کے بغیر داد دینی چاہیے. ٹھیک, تو کوئی ہم داد دے رہے بلا خوف. جی ٹھیک. شامی صاحب, وزیرستان اس وقت ایک بار پھر برننگ کوشچن بن کے سامنے آ گیا ہے. ہم نے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی, وہ بھی نہیں ہوئی. تو اس قرارداد کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پارلیمنٹ نے کوئی ایسی قرارداد منظور کی ہے جن میں حکومت کو روکا ہو یا فوج کو روکا ہو کہ جہاں دہشت گردی ہو رہی وہاں آپ کارروائی نہ کریں؟ ریکارڈ پہ ایسی کوئی قرارداد نہیں, قرارداد کوئی نہیں ہے. فاٹا جو ہے یا قبائلی علاقے جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. جس طرح صوبائی حکومت جو ہے صوبے میں فوج وہ بلائے گی, اگر وفاقی حکومت یہ مناسب سمجھتی ہے تو کارروائی کرے, نہیں سمجھتی تو نہ کرے. اور دیکھیے یہ سوچ سمجھ کے کرنے کے کام ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور چل دیے. یہ جو ہمارے طالبان بچے ہیں, میں جن کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں, ان کی بعض خصوصیات کی وجہ سے, یعنی افغانستان میں تو انہوں نے جناب امن و امان قائم کیا اور اپنی ایک حکمرانی کا معیار بھی قائم کیا, سادگی کا, کفایت کا. اور یہ جو یہاں پیدا ہو گئے ہیں ان کی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کا معاملہ. یہ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کتنے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, یہ تو ہمیں غراتے رہتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں. اور کتنے لوگ معصوم جو ہیں ایک تو ڈرون حملوں میں مر رہے ہیں اور ادھر ان کے جناب خودکش حملہ آوروں سے مر رہے ہیں. دیکھیے جی شمس صاحب, ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وزیرستان آپریشن جو ہے بنیادی طور پہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ایک ٹیکٹکس. نہیں, الیکشن ڈیلے نہیں ہوتا. جس دن الیکشن ڈیلے ہو جائے گا, جو الیکشن ڈیلے کرے گا وہ خود کچھ حملہ آور ہوگا, اپنے اوپر ہی دھماکہ کرے گا, پہلے خود اڑ جائے گا. یہ ساری باتیں ہیں کرنے کی. جو اپوزیشن ہے ہماری, چودھری نثار علی صاحب ہیں, وہ بیان دیتے ہیں, وہ کبھی جناب حکومت بیان دیتی. بھائی جو کام کرنے کا ہے وہ کرو, نہیں کرنے کا ہے نہ کرو, سوچ سمجھ کر کرو, بلا سوچے سمجھے نہ کرو. دیکھیے یہ ملک ہے نا ہمارا, جی بالکل, جہاں بندوق بردار جو ہے نا, دیکھیے پہلی بات ایک سنیں, بلوچستان ہو یا کراچی ہو یا فاٹا ہو یا پنجاب ہو, جو بندوق اٹھائے گا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے بندوق اٹھے گی. اچھا, اور اٹھنی چاہیے. کوئی مذاکرات بات چیت کچھ نہیں, کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. ریاست جو ہے ریاست ہے, یہ روز روز نہیں بنتی مملکتیں. یہ بڑی قیمتی جگہ ہے, آپ کو پاؤں رکھنے کے لیے اللہ نے دے دی ہے, سجدہ کرنے کے لیے بھی دے دی ہے. آپ فلسطین میں جا کے دیکھیں, کشمیر میں جا کے دیکھیں, کتنے سال سے سٹرگل جاری ہے, کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا. ہم دیکھیں آپ کو یہ پاکستان کی نعمت ہے, یہ سرزمین, اگر کوئی اس میں اپنی مرضی مسلط کرتا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی, ہاں وہ نام جو مرضی لے لے. لیکن ہماری جو آج کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, وہ کہتے ہیں سیاسی قیادت کہتی ہے کہ عسکری قیادت. جو ان کو موقع دینا چاہیے, جو لوگ غلطی پر ہیں, جو ذرا اپنے تھوڑے گمراہ ہو گئے ہیں, ٹریک سے ہٹ گئے ہیں, وہ ان کو موقع دینا چاہیے. بھائی صاحب آپ بندوق رکھیے, آپ ہمارے ساتھ آئیے, چائے پیجئے, ہم آپ کو معافی بھی دیں گے, آپ کے شکوے شکایتیں بھی گلے بھی سنیں گے, انہیں دور بھی کریں گے, اور ہمارے آپ سسٹم میں شامل ہو جائیں. اچھی بات ہے. اور ہمارے سسٹم کا تقاضا ہے ایک بریک. نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں, آپ کی کالز بھی لیتے ہیں, اور فیس بک پہ بھی. لیکن شام صاحب کل ہمارا ایک موضوع رہ گیا تھا, وہ تھا منظور وٹو صاحب PPP پنجاب کے صدر نامزد ہو گئے. ہم منظور وٹو صاحب بھی رہ گئے تھے, اور وہ جناب اوباما صاحب کی ڈیبیٹ بھی رہ گئی تھی. اب اوباما صاحب کی ڈیبیٹ تو پھر اگلی دفعہ بات کریں گے, الیکشن ابھی ہونے والا نہیں ہے ان کا. منظور وٹو صاحب جناب پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بن گئے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کی قسمت جاگ کے پڑے گی میرا خیال ہے.
اچھا, کیونکہ ہاں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو یہاں کوئی ایسا آدمی ہی نہیں ہے جو مختلف لوگوں کو جوڑ سکے اور ملا سکے. ٹھیک بات, یہ بھی ہے نا, ان میں یہ صلاحیت ہے. بھائی 10-12 سیٹوں کے ساتھ وزارت اعلیٰ کر چکے اور پیپلز پارٹی کے اوپر سواری کر چکے ہیں وہ. اچھا, تو وہ بڑے یعنی کامیاب وزیر اعلیٰ تھے وہ, اور ایک منورٹی پارٹی کے ساتھ تعلق تھا ان کا, مسلم لیگ اس وقت چٹھا گروپ سے, اور پیپلز پارٹی کی میجورٹی بنتی تھی ان کو ساتھ ملا کے. تو جس طرح مفتی محمود صاحب بن گئے تھے وزیر اعلیٰ سرحد کے نیب کے ساتھ مل کے, انہوں نے کہا مجھے وزارت اعلیٰ دیتے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, آپ تو ہمارے امام ہیں, ولی خان صاحب نے کہا. اسی طرح بے نظیر بھٹو نے یہ کہا ٹھیک ہے چلیے بھٹو صاحب اگر آپ وزیر اعلیٰ بنتے تو آپ ہی صحیح, اور پھر بھٹو صاحب ٹھیک ٹھاک وزیر اعلیٰ بنے. اب میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ کیا واقعہ, یہ 1977 کا جو الیکشن تھا نا جی, اس میں یہ پیپلز پارٹی نے ان کو صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ دے دیا. اچھا, یہ پہلی بار اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, یاسین بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے اس وقت میرا خیال, مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی میں آ چکے تھے. یہ ان کے گروپ میں تھے, یہ بھی ان کے ساتھ تھے. ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا دیپال پور سے جی, اور ان کو ملا قومی اسمبلی کا. اور یہ بڑی دھوم دھام سے اپنے جناب کاغذات نامزدگی داخل کرانے اور جلوس بنا کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ جا رہے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ ٹکٹ واپس لے لیا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے. اچھا, تو اب یہ بڑے عجیب کشمکش میں ہوئے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر تو جا رہے ہیں جناب فاتحہ پڑھنے کے لیے اور تشکر کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اللہ کے حضور, اور راستے میں پنچر ہو گئے. تو انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں اب الیکشن تو لڑنا ہی چاہیے. تو وہاں انہوں نے پھر جا کے دعا مانگی اور جو منت پوری کی اور واپس آیا, کہا کہ میں تو کھڑا ہو چکا ہوں اب الیکشن لڑوں گا. اچھا, آزاد حیثیت میں. تو آزاد حیثیت میں پھر انہوں نے الیکشن لڑا. ان کے جو حامی تھے ان کو پکڑا گیا اور بڑی لمبی کہانی ہے. ڈپٹی کمشنر تھے وہ بھی انہوں نے دباؤ ڈالا آپ الیکشن نہ لڑیں. اور میر جیون خان بڑے مشہور بیوروکریٹ ہے وہاں ڈپٹی کمشنر تھے, اور دوسرے افسر. انہوں نے کہا نہیں بھی اب تو میں کھڑا ہو چکا ہوں, اب تو میں الیکشن لڑوں گا جو مرضی. تو خوب حکومت کی مشینری ان کے خلاف حرکت میں آئی. ہو سکتا ہے ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہو. اب وہ کس کرنا یہ ہوا خدا کا کہ وہ 76 کا الیکشن پی این اے نے بائیکاٹ کر دیا اس کا, صوبائی اسمبلی کا. اور یہ آزاد حیثیت میں پی این اے کے قریب آ چکے تھے. اچھا اچھا, تو پی این اے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان کو 10-12 ہزار ووٹ مل گئے. بہت خوب. تو یہ جناب ان کے کیریئر کا قومی سطح پر ان کے کیریئر کا آغاز تھا. پیپلز پارٹی کی بے وفائی سے شروع ہوا تھا. اب یا کچھ اور کہہ لیجئے مصلحتوں سے شروع, یا پیپلز پارٹی کی کوئی نظر ثانی کی اپیل دار کی ہوگی نا کسی دوسرے شخص نے. تو اس کے بعد یہ پھر مسلم لیگ میں نون میں گئے, پھر مسلم لیگ جنیجو صاحب کے ساتھ گئے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جھگڑا رہا, ان کی قربت بھی رہی. پھر جناب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اب پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بنے ہیں اور زرداری صاحب کی امیدوں کا مرکز ہے. ان کا خیال ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ مل کر یہ یہاں کچھ نہ کچھ ان کا سامان زیست کریں گے ان کے لیے. جی, تو یہ ہے کہ اب یہ کم از کم جو بساط سیاست ہے نا, یہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں. بھٹو صاحب ہمارے جو نواز شریف صاحب تو میدان کے وہ ہے نا, یہ شطرنج کے کھلاڑی. جیالے نے مان لیں گے ویسے شام صاحب؟ نہیں, تو جیالے کیا کریں گے, اور بیچارے جیالوں کے پاس اب رہ کے گیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو جیالہ پن جو ہے اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ خوراک چاہیے نا, کہ کوئی طاقت ہو, کوئی ٹیکہ لگائے, کوئی حیثیت بنتی نظر آئے. تو اس لیے وہ تو بیچارے کچھ کرنے کہنے کے قابل نہیں ہیں. شام صاحب کچھ سوالات ہیں. ایک سوال ابھی آپ کی نے جو گفتگو کی, اب تو خود جیالے بن گئے نا بھٹو صاحب, آپ خود جا لیں. علی عمران صاحب کے حوالے سے ابھی جو آپ نے گفتگو کی اس میں ایک کمنٹ آیا بڑا دلچسپ. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے داماد کو اندر کرا دی. دیکھیے بیٹی جو ہے ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ بیٹی نے وہ محافظ بھیجے ہیں یا گارڈ بھیجے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ, وہ تو صرف کیک خریدنے آئی تھی. اور اگر بیٹی تھی ان کی, تو اگر کوئی اور خاتون تھی تو معلوم نہیں ہے, کوئی عزیز و اقارب میں. لیکن بہرحال اگر داماد صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھجوائے تھے, تو پھر بیٹی کا قصور تو نہ ہوا نا. یہ میں تو اپیرنٹلی بات کر رہا ہوں, اللہ جانتا ہے معاملہ. بالکل. شام صاحب ایک
ایک تو لوگوں نے جو کل کے آپ کے جو ہے ملالہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے کمنٹس ہیں، اور ایک جو کمنٹ سب سے زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو توہین آمیز امریکی فلم کا معاملہ کیا ختم سمجھا جائے ملالہ کیس کے بعد؟ دونوں سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ وہ مقدمہ امریکہ میں ہے، گولی یہاں ماری جا رہی ہے. تو دیکھیے یہ تو اس طرح کے واقعات بڑے ہو چکے ہیں. وہ کارٹون والا معاملہ کہاں گیا؟ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، زرداری صاحب نے بات تقریر بھی کر دی، اسلامک کانفرنس کا نوٹس بھی لے لیا. اس کے لیے سٹرگل جاری رکھنی چاہیے امریکی قانون کے تحت. اور وہ جو پروڈیوسر ہے وہ بھی گرفتار ہے وہاں. تو گویا معاملہ دبا نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. یہ ملالہ جو ہے اس طرح یہ جان نہیں چھوڑے گی بھائی، یہ خون ہے ملالہ کا، وہ تو جڑائے گا آپ کو اور انتقام بھی لے سکتا ہے. تو اس لیے توبہ کریں اور جو آپ نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے. اس طرح کی تعویلات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. شام صاحب یہ صاحب ہیں جمشید رفیق صاحب، ان کا ٹائم بھی اپ ہو گیا. ان کا کویشچن ہے کیا ووٹرز ووٹ ڈالیں گے؟ آپ کے ووٹرز ڈے والے جو آپ نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے. تو ووٹ ڈالیں گے بھائی، کیوں نہیں ڈالیں گے؟ مطلب ان کا کہنے کا مطلب کہ زیادہ ٹرن آؤٹ بڑھے گا ہمارا. بھائی آپ کوشش کریں، آپ ووٹ ڈالیں، دوسرے بھی ڈالیں گے. اب ووٹ کا حق تو استعمال کرنا چاہیے نا بھائی. اگر ووٹ کا حق ہی استعمال نہیں کیے گا کریں گے ہم تو پھر ہمارا کیا حق ہوگا اس مملکت کے معاملات پر؟ شام صاحب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا، اور اس ہفتے کالز جو تھی وہ رہ گئی. جی کالز وغیرہ رہ گئی کیونکہ بہت سارے دیگر سوالات ہیں. آج ہم نے فیس بک پہ بہت دن سے انٹرٹین نہیں کیا تھا لوگوں کو، تو فیس بک کے کویشچن آج ہم نے اٹھائے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. منڈے کو کیوں آنا چاہتے ہیں بھائی؟ خدا حافظ.